بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلیتا میں انلس کے بادشاہ روڈرک کا ماتم ہو رہا تھا۔ محل کا ماحول ہی اداس نہیں بلکہ سارے شہر پر اداسی طاری تھی۔ اس اداسی میں خوف کا عنصر نمایاں تھا۔ روڈرک کی 1,00,000 فوج کے کچھ بچے کچے فوجی تلیتا پہنچے تھے۔ ان میں وہ غیر فوجی رضاکار بھی تھے جو روڈرک کے اعلان پر فوج کے ساتھ دریائے گادلیت کی جنگ لڑنے کے لیے چلے گئے تھے۔ ان کے علاوہ دوسری جگہوں سے بھاگے ہوئے لوگ بھی تلیتا چلے گئے تھے۔ انہوں نے وہاں جا کر مسلمانوں کے متعلق ایسی باتیں لوگوں کو سنائی تھی جیسے مسلمان شیروں، چیتوں اور بھیڑیوں کی طرح اپنے مقابلے میں آنے والی فوج کو چیر پھاڑ دیتے ہوں۔ تلیتا جنگ گادلیت سے پہلے بھی افواہوں کا شہر بن چکا تھا۔ یہ ان دنوں کا واقعہ ہے جب روڈرک نے اعلان کیا تھا کہ شہری فوج میں شامل ہو جائیں۔ روڈرک طارق بن زیاد کو انلس سے نکالنے کے لیے پیمپلونا سے گادلیت کی طرف جا رہا تھا۔ اوپاس بہروپ میں تلیتا گیا اور میرینا سے مل کر وہ شہر کے لوگوں پر مسلمانوں کی دہشت طاری کرنے کا انتظام کر آیا تھا۔ تلیتا کے گوتھوں نے شہریوں میں ایسی افواہیں پھیلا دی تھیں جنہوں نے شہریوں کو خوفزدہ کر دیا تھا۔ اس کے بعد تلیتا والوں کو خبر ملی کہ ان کا اتنا بہادر اور جابر بادشاہ مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا ہے اور اس کا 1,00,000 کی نفری کا لشکر صرف 12,000 مسلمانوں کے ہاتھوں کٹ گیا ہے، تو تلیتا کے لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ پھر ہارے ہوئے فوجی اور رضاکار تلیتا پہنچے تو انہوں نے مسلمانوں کی ایسی دہشتناک باتیں سنائیں جنہوں نے گوتھوں کی پھیلائی ہوئی افواہوں کی تصدیق کر دی۔ وہ مسلمان یا جو کوئی بھی ہیں وہ انسان نہیں ہیں، کوئی اور ہی مخلوق ہیں۔ ہاں، ایک انسان 2 کا مقابلہ کر سکتا ہے، لیکن وہ تو 20 کو تلواروں کے ایک ہی وار سے کاٹ دیتے ہیں۔ درندے ہیں، اژدہا ہیں، پھنکارتے اور کاٹتے چلے آتے ہیں۔ لوگ ٹھیک کہتے تھے کہ وہ سمندر اور دریا میں تیرتے نہیں، پانی پر چلتے ہیں، ڈوبتے نہیں۔ شہنشاہ روڈرک کی تو لاش بھی نہیں ملی۔ اس کا گھوڑا اوریلیا حملہ آور لے گئے ہیں۔ کہتے ہیں انہوں نے ہمارے بادشاہ کو پکا کر کھا لیا ہے۔ یہ ان کا دستور ہوگا کہ جس بادشاہ کو شکست دو اس کا گوشت کھاؤ۔ وہ ادھر آ رہے ہیں، بہت لوٹ مار کریں گے۔ لڑکیوں کو تو وہ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ اور یہ افواہیں ڈراؤنے اور رونگٹے کھڑے کر دینے والے اضافوں کے ساتھ تلیتا کے لوگوں میں پھیلتی اور انہیں خوفزدہ کرتی گئیں۔ گھر گھر میں کمسن اور نوجوان لڑکیاں تھیں۔ لوگوں کے گھروں میں مال و دولت بھی تھی۔ سب سے زیادہ قیمتی چیز جو ہر ایک کے پاس تھی وہ اس کی جان تھی۔ کوئی امیر تھا یا غریب، وہ اپنی جان نہیں دینا چاہتا تھا۔ افواہوں میں یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ مسلمان لڑکوں اور جوان آدمیوں کو غلام بنا کر لے جاتے ہیں اور ان پر بہت ظلم کرتے ہیں۔ یہ تو اس زمانے کا دستور تھا کہ فاتح فوج مفتوحہ آبادیوں میں لوٹ مار اور آبرو ریزی کرتی رہتی تھی۔ لوگ بھاگ جاتے تھے۔ تلیتا والوں کے لیے یہ افواہیں کوئی عجوبہ نہیں تھی۔ ایسی باتوں کو لوگ مصدقہ سمجھا کرتے تھے۔ تلیتا سے بھی لوگ نکلنے لگے اور چند دنوں میں شہر میں الو بولنے لگے۔ صرف فوجی رہ گئے، لیکن جذبے کے لحاظ سے وہ نیم مردہ تھے۔ فوجیوں کے علاوہ جو لوگ شہر میں رہ گئے وہ گوت قوم کے لوگ تھے اور یہودی۔ یہ دونوں قومیں مسلمانوں کے ساتھ تھیں۔ افواہوں کو زیادہ دہشتناک بنانے والے یہی لوگ تھے۔ تلیتا میں گرجے کئی ایک تھے، جن میں ایک سب سے بڑا تھا۔ گرجوں میں راہبائیں تھیں اور خزانہ بے شمار تھا۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ گرجوں کے پادری جو اپنے آپ کو خدا کا ایلچی کہلاتے تھے اور دعویٰ کرتے تھے کہ وہ تارک الدنیا ہیں، دراصل دنیا کی حرص و ہوا اور عیش و عشرت کے پجاری تھے۔ بادشاہوں سے وہ زمینیں لے کر جاگیردار بنے ہوئے تھے۔ ان جاگیروں کی آمدنی کے علاوہ انہوں نے گرجوں کے نام پر لوگوں سے رقمیں بٹور کر خزانے جمع کیے ہوئے تھے۔ تمام پادری بڑے پادری کے پاس گئے اور یہ مسئلہ پیش کیا کہ اتنے زیادہ سونے جواہرات اور رقموں کی تھیلیوں کو کہاں چھپایا جائے۔ کہیں چھپانا ہی پڑے گا، بڑے پادری نے کہا۔ اتنا زیادہ مال ساتھ تو نہیں لے جایا جا سکتا، ساتھ لے گئے تو اپنے ہی لوگ لوٹ لیں گے۔ تمام زر و جواہرات بکسوں میں بند کر کے یہاں لے آؤ، رقموں کی تھیلیاں بھی لے آؤ۔ تہخانے میں ایک اور تہخانہ کھودو اور تمام مال اس میں رکھ کر اوپر مٹی ڈال دو۔ رات کو خزانے کے بکس سب سے بڑے گرجے کے تہخانے میں پہنچنے لگے۔ فرش کھودا گیا، بکس وہاں رکھ کر مٹی ڈال دی گئی۔ صرف ایک گڑھا
جو کم و بیش 6 فٹ لمبا، 2.5-3 فٹ گہرا اور اتنا ہی چوڑا تھا، خالی رہنے دیا گیا۔ گڑھے کھودنے والے 3 آدمی تھے۔ وہ اپنا کام کر چکے تو بڑے پادری کے اشارے پر 3 اور آدمی تہخانے سے آئے۔ ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ بچی ہوئی مٹی باہر پھینک دو، بڑے پادری نے گڑھے کھودنے والے آدمیوں سے کہا۔ وہ آدمی بیلچے لے کر مٹی ٹوکریوں میں ڈالنے کے لیے جھکے تو ان 3 آدمیوں نے بڑی تیزی سے اپنی نیاموں سے تلواریں نکالیں اور جھکے ہوئے آدمیوں کی گردنوں پر اوپر سے وار کر کے تینوں کے سر اڑا دیے۔ انہوں نے تینوں کی لاشیں اور سر اس گڑھے میں پھینک دیے جو خالی رکھا گیا۔ وہ انہی کی قبر بنانے کے لیے خالی رکھا گیا تھا۔ مٹی ڈال دو، بڑے پادری نے کہا۔ اب اس خزانے کا کسی اور کو راز اور سراغ نہیں ملے گا۔ انہیں قتل کرنے والے پادری تھے۔ تہخانے کا دروازہ دیواروں والے دروازوں جیسا نہیں، بلکہ یہ فرش کے ساتھ ملا ہوا دروازہ تھا، جیسے بکس کا ڈھکنا ہوتا ہے۔ یہ بند ہو کر فرش کے ساتھ مل جاتا اور اس پر کچھ سامان رکھ دیا جاتا تھا۔ بڑے پادری نے خزانے کے بکس اور 3 لاشیں دفن کر کے تہخانے کا ڈھکنا نما دروازہ بند کر دیا اور 3 پادریوں کے ساتھ مل کر اوپر گرجے کا قالین بچھا دیا۔ قالین پر دروازے کے عین اوپر ایک چھوٹی میز رکھی اور میز پر ایک بڑی صلیب رکھ دی جس پر یسوع مسیح مصلوب حالت میں بنائے گئے تھے۔ یہ سب لکڑی کا کام تھا۔ اب ہمیں اس شہر سے نکل جانا چاہیے، بڑے پادری نے کہا۔ نئے فاتح کو آنے دو، حالات معمول پر آ جائیں گے تو ہم بھی آ جائیں گے، مال محفوظ رہے گا۔ اور سنو، کوئی ایک بھی نوجوان راہبہ پیچھے نہ رہے، ورنہ مسلمان اسے اپنی لونڈی بنا لیں گے۔ سورج کبھی کا غروب ہو چکا تھا۔ طارق بن زیاد تلیتا سے کم و بیش 3 میل دور رہ گیا تھا۔ اس کی فوج پڑاؤ میں تھی۔ اسے ابھی معلوم نہیں تھا کہ اس کے ساتھی مغیث رومی اور زید بن قصادہ کس حال میں ہیں۔ تلیتا سے 12-14 میل دور شمال کی طرف ایک اور پڑاؤ تھا، لیکن وہ فوج نہیں، ایک قافلہ تھا جس میں 250 کے قریب آدمی اور اس سے کچھ زیادہ عورتیں اور بچے تھے۔ بڑا پادری 6-7 پادریوں کے ساتھ اس قافلے میں شامل تھا۔ قافلہ آسمان تلے گہری نیند سویا ہوا تھا۔ ان کے گھوڑے، خچریں اور گدھے الگ بندھے ہوئے تھے۔ نصف شب کے لگ بھگ کا عمل ہوگا۔ پڑاؤ سے ذرا ہی پرے ایک درخت کے چوڑے تنے کی اوٹ میں ایک نوجوان لڑکی جس کا نام اینا میری ہلدا تھا وہاں کھڑی ہوئی سوئے ہوئے قافلے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ راہبہ تھی۔ اسے 13-14 سال کی عمر میں کلیسا میں لے گئے تھے اور اب اس کی عمر 22-23 سال تھی۔ ظاہری طور پر تو اسے تارک الدنیا نن بنا دیا گیا تھا، لیکن پادری نے اسے اپنی داشتہ بنا رکھا تھا، اور یہ کوئی راز نہیں تھا، یہ تو پادری اپنا حق سمجھتے تھے جو انہیں کلیسا نے دے رکھا تھا۔ سوئے ہوئے قافلے کی طرف سے ایک سیاہ سایہ اس کی طرف چلا اور آہستہ آہستہ رینگتا سرکتا اس تک پہنچا۔ اتنی دیر سے انتظار کر رہی ہوں، اینا میری نے کہا۔ تم اس طرح کیوں آ گئے ہو جمی؟ گھوڑے کہاں ہیں؟ فوراً گھوڑے لاؤ، ہمیں یہاں سے واپس جانا چاہیے۔ پوری بات تو بتاؤ، جمی نے کہا۔ دن کو تم نے اتنا ہی بتایا تھا کہ رات کو 2 گھوڑے لے کر آ جانا۔ تم نے اس درخت کی طرف اشارہ کیا تھا۔ جمی، جس کا پورا نام جم سیبریان تھا، اس گرجے میں ملازم تھا جس میں اینا میری راہبہ تھی۔ اس کی عمر 25-26 سال تھی۔ اینا میری اسے دل و جان سے چاہتی تھی۔ جم سیبریان تقریباً 6 مہینے گزرے اس گرجے میں ملازم ہوا تھا۔ اس کی رہائش کا انتظام گرجے میں ہی تھا۔ اینا میری اسے دیکھتے ہی اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ اس گرجے میں 3-4 اور راہبائیں بھی تھیں، لیکن اینا میری کی بدقسمتی یہ تھی کہ وہ ان سب میں زیادہ پرکشش تھی۔ ادھیڑ عمر پادری نے اسے اپنی منظور نظر داشتہ بنا رکھا تھا۔ جم سیبرین کے ساتھ اینا میری کی ملاقات ہوئی تو اس نے محسوس کیا کہ جس طرح اس کے دل میں جم کی محبت پیدا ہو گئی تھی، اسی طرح جم بھی اسے دل و جان سے چاہنے لگا ہے۔ اینا میری نے اس پہلی ملاقات میں ہی جم کو اپنے دل کے زخم دکھا دیے۔ اسے بتایا کہ اسے کس طرح 13-14 سال کی عمر میں ہی زبردستی گھر سے گرجے میں لے آئے تھے، اور اسے یہ ذہن نشین کرایا جانے لگا تھا کہ اسے خدا نے اپنی عبادت کے لیے منتخب کیا ہے اور اب دنیا سے اس کا تعلق ٹوٹ گیا ہے۔ لیکن پادری نے میرے ساتھ جو تعلق پیدا کر لیا، اس نے مجھے مذہب سے منفرد کر دیا۔ اینا میری نے پہلی ملاقات میں ہی جم سیبرین کو بتایا تھا۔ یسوع مسیح کو تو ایک بار صلیب پر لٹکا دیا گیا تھا،
میں ہر روز ہر رات مصلوب ہوتی ہوں۔ یسوع مسیح کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھونکے گئے تھے، میرے دل اور میری روح میں کیل ٹھونکے جاتے ہیں۔ ہر روز ہر رات میں پل پل مرتی ہوں، مر مر کر جیتی ہوں۔ میں تو اپنی پسند کے ایک خاوند کے خواب بھی نہیں دیکھا کرتی۔ مجھے خدا کی محبت نہیں چاہیے، میں ایک انسان کی محبت کو ترس گئی ہوں۔ لیکن کون ہے جو مجھے چاہے گا؟ مجھے خود اپنے جسم سے بدبو آتی ہے۔ تم مجھ سے نفرت کرنے لگو گے جمی۔ مجھے تمہارے جسم کے ساتھ ذرا سے بھی دلچسپی نہیں اینی، جم نے کہا تھا۔ میری دلچسپی تمہارے دل اور تمہاری روح کے ساتھ ہے۔ جم نے اسے پہلی ملاقات میں اسے اس محبت کا یقین دلا دیا تھا جس کا تعلق جسم سے نہیں دل سے ہوتا ہے۔ اینا میری کو وہ محبت مل گئی جس کے لیے وہ ترس گئی تھی۔ دونوں نے وہاں سے بھاگ جانے کا عہد کر لیا تھا، لیکن کسی راہبہ کا گرجے سے نکلنا ممکن ہی نہیں تھا۔ یہ لڑکیاں گرجوں اور مذہبی اداروں کی قیدی ہوا کرتی تھیں۔ ان کا لباس ایسا الگ تھلگ ہوتا تھا کہ کوئی راہبہ باہر نکل کر اپنے آپ کو چھپا بھی نہیں سکتی تھی۔ ان پر پہرے بھی لگے رہتے تھے۔ جم دور کا رہنے والا تھا، وہ نوکری کی تلاش میں یہاں آیا تھا۔ اس شہر میں اس کی کسی کے ساتھ جان پہچان بھی نہیں تھی کہ اینا میری کو بھگا کر کہیں چھپا لیتا، پھر موقع دیکھ کر شہر سے نکل جاتا۔ پھر بھی اس نے تہیہ کر رکھا تھا کہ اس لڑکی کو وہ اس جہنم سے نکال کر لے جائے گا۔ 6 مہینوں تک ان کی محبت ایسے مقام پر پہنچ گئی جہاں سے واپسی ناممکن ہو گئی تھی۔ وہ ایک دوسرے پر اپنی جانیں بھی قربان کر دینے کو معمولی سی قربانی سمجھنے لگے تھے۔ پھر تلیتا میں مسلمانوں کے خوف و ہراس کی لہر دوڑ گئی۔ کچھ دنوں بعد لوگ شہر سے نکلنے لگے۔ اینی، ایک روز جم نے اینا میری سے کہا، اب وقت آ گیا ہے، شہر کے دروازے کھلے رہتے ہیں، لوگ قافلہ در قافلہ اور کنبا کنبا بھی جا رہے ہیں، ہم بھیس بدل کر بھاگ سکتے ہیں۔ اب یہ شخص مجھ پر اور زیادہ کڑی نظر رکھتا ہے، اینا میری نے کہا۔ میں ذرا ادھر ادھر ہو جاتی ہوں تو اس کی حالت پاگلوں جیسی ہو جاتی ہے۔ کسی اور راہبہ کو اس کے کمرے میں بھیج دیا کرو، جم نے کہا۔ وہ کسی دوسری لڑکی کی طرف دیکھتا ہی نہیں، اینا میری نے کہا۔ میرے بغیر اس کی حالت ویسی ہی ہو جاتی ہے جیسے تمہاری یا تمہارے بغیر میری ہو جاتی ہے۔ کبھی تو وہ بالکل بچہ بن جاتا ہے اور میرے ساتھ ایسی حرکتیں کرتا ہے جیسے میں اس کی ماں ہوں۔ اگر تم اجازت دو تو میں اسے قتل کر سکتا ہوں، جم نے کہا، اور ہم دونوں آسانی سے شہر سے نکل جائیں گے۔ نہیں جم، اینا میری نے کہا، تم پکڑے جاؤ گے، مجھے اپنا غم نہیں، میں تو مر ہی جانا چاہتی ہوں۔ کچھ دن اور گزر گئے۔ جم پادری کے قتل کے سوا اور کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا۔ انلس کے اس دارالحکومت میں کوئی بادشاہ نہیں تھا، نہ باقاعدہ طور پر کوئی حکومت کام کر رہی تھی۔ شہر کے دروازے الصبح کھل جاتے اور رات گئے تک کھلے ہی رہتے تھے۔ طارق بن زیاد کو شہر کی اس کیفیت کا علم نہیں تھا۔ جولین اور اوپاس اسے بتا رہے تھے کہ تلیتا میں داخل ہونا ناممکن کی حد تک مشکل ہوگا، اور روڈرک کے جانشین اس شہر کو بچانے کے لیے جانوں کی بازی لگا دیں گے اور محاصرہ بہت لمبا ہو جائے گا۔ وہ رات آئی جب اینا میری شہر سے 12-14 میل دور ایک درخت کی اوٹ میں جم کے انتظار میں کھڑی تھی، اور جم اس کے پاس پہنچا تو اس نے پوچھا کہ گھوڑے کہاں ہیں۔ دن کو میں تمہیں پوری بات نہیں بتا سکی تھی، اینا میری نے جم سے کہا۔ ہمارے پادری بڑے گرجے میں خزانہ چھپا کر آئے ہیں۔ میرے پادری کو مجھ سے اتنا پیار ہے کہ اس نے مجھے بتا دیا ہے کہ خزانہ تہخانے میں دفن کیا گیا ہے، اور تہخانے کے دروازے پر قالین رکھ کر اس پر یسوع مسیح کا مصلوب بت رکھ دیا گیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ شہر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم واپس آ کر اپنا خزانہ نکالیں گے۔ اگر ہم خزانہ ساتھ لے آتے تو راستے میں لٹ جانے کا خطرہ تھا، اور اگر ہم وہیں رہتے اور خزانہ اپنے پاس رکھتے تو حملہ آور قوم ہم سے چھین لیتی۔ تو اس خزانے کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے؟ جم نے پوچھا۔ ہم نے یہ خزانہ نکالنا ہے، اینا میری نے کہا۔ تمہارا دماغ ٹھکانے نہیں رہا، جم نے کہا۔ ہم خزانہ اٹھا کر کہاں جائیں گے؟ کہاں اٹھائے پھریں گے خزانہ؟ سارا نہیں جم، اینا نے کہا۔ تم میرے ساتھ واپس چلو، ہم اپنی ضرورت کے مطابق وہاں سے رقم اور کچھ چیزیں اٹھا لیں گے اور شہر میں ہی رہیں گے، گرجے میں نہیں، میرے گھر میں۔ میرے گھر والے پہلے ہی جا چکے ہیں، ہمارا مکان خالی پڑا ہے۔
مسلمان آ گئے تو کیا کرو گی؟ ہم دونوں مسلمان ہو جائیں گے، اینا میری نے کہا۔ میں نے سنا ہے کہ ان کا مذہب قبول کر لو تو وہ عزت سے پیش آتے ہیں۔ جم کوئی فرشتہ تو نہیں تھا کہ خزانے کو ٹھکرا دیتا۔ خزانے کے علاوہ اینا میری کی محبت تھی جس نے اسے پاپ جولاں بنا رکھا تھا۔ اس لڑکی نے اسے ایسے سبز باغ دکھائے کہ وہ واپس تلیتا جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ قافلہ گہری نیند سویا ہوا تھا۔ جم کا اپنا گھوڑا تھا جو اس نے دبے پاؤں جا کر کھولا۔ اپنی زین بھی چپکے سے اٹھا لایا اور گھوڑے پر کس کر اینا میری کے پاس پہنچ گیا۔ اینا میری نے اسے گھوڑے سے اترنے نہ دیا۔ اس نے بازو اوپر کیے۔ جم نے جھک کر اسے اوپر اٹھایا اور اپنے آگے بٹھا لیا۔ قافلے والوں کو خبر نہ ہوئی کہ ایک گھوڑا 2 سواروں کے ساتھ چلا گیا ہے۔ پاؤں پھٹ رہی تھی جب قافلہ آگے جانے کو تیار ہو گیا۔ اینا میری اور جم کو غائب پا کر ان کے پادری نے واویلا بپا کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی پادریوں نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ یہ لڑکی اس کی بیوی نہیں تھی، بیٹی یا بہن نہیں تھی، وہ اپنی پسند کے کسی آدمی کے ساتھ چلی گئی ہے تو جانے دو، اچھا ہوا کہ چلی گئی ہے۔ اس قسم کے غیر یقینی سفر میں اتنی خوبصورت لڑکی کو ساتھ رکھنا ٹھیک نہیں۔ ہمارے ساتھ اور بھی لڑکیاں ہیں، یہ بھی بھاگ جائیں گی تو اچھا ہے۔ پادری چپ ہو گیا۔ اس کا قافلہ چل پڑا۔ تاریخ کے مطابق ان تمام پادریوں نے روم جانا تھا جو کلیسا کا مرکز تھا اور پوپ کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ اس وقت جب قافلہ چلا تھا، جم اور اینا تلیتا شہر میں داخل ہو چکے تھے۔ انہوں نے 12-14 میل کا فاصلہ رات کو ہی طے کر لیا تھا اور دروازے کھلنے کا انتظار کر رہے تھے۔ جو ہی دروازے کھلے وہ شہر میں چلے گئے اور اینا میری جم کو اپنے گھر لے گئی۔ گھر کا سامان، پلنگ، بستر، برتن وغیرہ ایسے پڑے تھے جیسے گھر والے باہر نکل گئے ہوں اور ابھی واپس آ جائیں گے۔ دونوں نے دن اس گھر میں گزارا۔ لوگ ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی شہر سے جا رہے تھے۔ مکان خالی ہو رہے تھے۔ کوئی کسی خالی مکان میں چلا جاتا تو کوئی دیکھنے والا اور کوئی پوچھنے والا نہ تھا۔ جم اور اینا کو ایسا خطرہ نہیں تھا کہ کوئی انہیں پکڑ لے گا کہ وہ اس گھر میں کیا کر رہے ہیں۔ آدھی رات سے کچھ پہلے کا عمل تھا جب وہ دونوں گھر سے نکلے اور بڑے گرجے کی طرف چل پڑے۔ جم نے گھوڑے کی پاک پکڑ رکھی تھی اور وہ دونوں پیدل جا رہے تھے۔ انہیں توقع تھی کہ گرجے کے احاطے کا گیٹ بند اور مقفل ہوگا، لیکن انہیں گیٹ کھلا ہوا ملا۔ گرجے کی عمارت تاریک تھی۔ جم اور اینا اس سے زیادہ تاریکی میں بھی اس گرجے کے کونے کونے اور گوشے گوشے تک پہنچ سکتے تھے۔ اس گرجے کی وہ ایک ایک اینٹ اور ایک ایک پتھر سے واقف تھے۔ ان کے پاس ایک مشعل تھی جو انہوں نے تہ خانے میں اتر کر جلانی تھی۔ دونوں عبادت گاہ میں داخل ہو گئے جس کے ایک کونے میں تہ خانے کا دروازہ تھا۔ جم کے ہاتھ میں کدال تھا جو اس نے اینا کے گھر سے اٹھائی تھی۔ اس کے پاس تلوار بھی تھی اور خنجر بھی، اور اینا میری کے پاس بھی خنجر تھا۔ جم نے مشعل جلائی۔ وہ اس قالین پر کھڑے تھے جس کے نیچے تہ خانے کا دروازہ تھا۔ اینا نے بڑی تیزی سے وہ تمام چیزیں جو قالین پر رکھی ہوئی تھیں گھسیٹ کر پرے پھینک دیں۔ پھر دونوں نے قالین ہٹایا۔ اینا میری کو معلوم تھا کہ یہ دروازہ ہے۔ اس تہ خانے میں وہ کئی بار گئی تھی۔ اس نے دروازہ اٹھایا اور دونوں نیچے اتر گئے۔ تہ خانے میں مٹی بکھری ہوئی تھی اور 2 لمبوتری ڈھیریاں تھیں۔ ان کے نیچے خزانہ دفن ہے۔ اینا نے کہا، دیکھو جم، ہم کتنی آسانی سے یہاں پہنچ گئے، لیکن ہم اتنا زیادہ مال تو نہیں اٹھا سکیں گے۔ جم نے کہا، میں یہاں کچھ بھی نہیں چھوڑوں گا۔ جم نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اسے اپنے آپ پر قابو نہ رہا ہو۔ جتنا اٹھا سکے وہ تمہارے گھر چھوڑ آئیں گے، پھر اور لینے آ جائیں گے اور سارا مال تمہارے گھر میں دفن کر دیں گے۔ مسلمان آ گئے تو ہم اس خزانے کی خاطر مسلمان ہو جائیں گے، پھر وہ ہمارے گھر میں لوٹ مار نہیں کریں گے۔ گھر میں ہم عیسائی بنے رہیں گے اور اپنی عبادت کیا کریں گے۔ مجھے مذہب کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں، اینا میری نے کہا۔ کوئی عیسائی ہو یا مسلمان، میرے لیے سب ایک جیسے ہیں۔ تم ایک ڈھیری کھودو۔ کھدائی کی ضرورت نہیں تھی، مٹی ہٹانی تھی جو جم نے بہت تیزی سے ہٹانی شروع کر دی۔ ڈھیری فوراً ہی ختم ہو گئی۔ کچھ اور مٹی ہٹائی تو جم یوں بدا کر پیچھے ہٹ گیا جیسے پھندار سانپ نے اچانک نکل کر اس پر حملہ کر دیا ہو۔ کیا ہے؟ اینا نے پوچھا۔
آگے آ کر تم بھی دیکھ لو خزانہ، جم نے کہا۔ اینا میری کے ہاتھ میں مشل تھی۔ وہ گڑھے کے پاس آئی تو اس کی چیخ نکل گئی۔ گڑھے میں 3 لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ لاشوں کو دیکھ کر خوف تو آنا ہی تھا، لیکن ان لاشوں کے سر ان کے ساتھ نہیں تھے۔ تینوں سر لاشوں کے سینوں پر پڑے ہوئے تھے۔ اینا میری جم کے ساتھ لگ گئی۔ وہ کانپ رہی تھی۔ ان کا تو ابھی خون بھی خشک نہیں ہوا، جم نے کہا۔ ایسے لگتا ہے جیسے تھوڑی ہی دیر پہلے انہیں قتل کر کے یہاں دفن کیا گیا ہے۔ انہیں قتل کیوں کیا گیا ہے؟ اینا نے پوچھا۔ انہیں معلوم ہوگا کہ یہاں خزانہ دفن ہے، جم نے کہا، اور یہ خزانہ نکالنے کے لیے آئے ہوں گے۔ یہاں پادری اپنے آدمی چھوڑ گئے ہوں گے، انہوں نے انہیں دیکھ لیا ہوگا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زیادہ آدمی آئے ہوں اور حصے داروں کی تعداد کم کرنے کے لیے انہوں نے اپنے ان 3 ساتھیوں کو قتل کر دیا ہو۔ پھر تو خزانہ گیا، اینا میری نے کہا۔ ہٹ جاؤ، جم نے کہا، میں دوسرے گڑھے سے مٹی نکالتا ہوں۔ اینا الگ کھڑی ہو گئی اور جم دوسری ڈھیری کی مٹی ہٹانے لگا۔ اس کی پیٹھ تہخانے کی سیڑھیوں کی طرف تھی۔ اچانک ایک آدمی سیڑھیوں سے دوڑتا ہوا اترا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ وہ سیدھا جم پر گیا۔ یہ خزانہ میرا ہے، اس آدمی نے کہا، اور بیشتر اس کے کہ جم سیدھا ہوتا۔ تلوار برچی کی طرح اس کی پیٹھ میں گہری اتر گئی تھی۔ حملہ آور تلوار کھینچ کر بولا، میں اسی لیے پیچھے رہ گیا تھا۔ جم مٹی کی ڈھیری پر گر پڑا۔ حملہ آور نے اینا میری کی طرف دیکھا۔ اب اینا میری کی باری تھی۔ تلوار اب اس کے جسم میں اترنی تھی۔ اس نے خنجر فراک کے نیچے نیفے میں اڑس رکھا تھا۔ وہ خنجر چلانا جانتی ہی نہیں تھی۔ اس کے ہاتھ میں مشل تھی جس کا شعلہ بہت بڑا تھا۔ اس نے برچی کی طرح مشل حملہ آور کے منہ پر ماری۔ برچی کی انی ہوتی ہے۔ مشل کا شعلہ تھا جس نے حملہ آور کے چہرے کی جلد کے ساتھ اس کی آنکھیں جلا ڈالیں۔ اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی اور اس نے دونوں ہاتھ منہ پر رکھ لیے۔ اینا میری نے اسے اور زیادہ بیکار کرنے کے لیے ایک بار پھر مشل کا شعلہ اس کے چہرے پر مارا۔ اس کے چہرے پر اس کے ہاتھ جو جلے تو چہرے سے ہٹ گئے۔ اس کا چہرہ ایک بار پھر جھلس گیا۔ اس کے پیچھے جم گرا ہوا تڑپ رہا تھا۔ حملہ آور پیچھے ہٹا تو جم سے ٹھوکر کھا کر پیٹ کے بل گرا۔ جم مر رہا تھا۔ اس کے قریب کدال پڑی تھی۔ اس نے کدال مضبوطی سے پکڑ کر لیٹے لیٹے حملہ آور کے سر پر ماری۔ اینا میری نے خنجر نکالا اور حملہ آور کے سینے پر اتار دیا۔ دوبارہ نکال کر ایک بار پھر خنجر سینے پر ہی مارا۔ اینی، جم نے مری مری آواز میں کہا، بھاگ جاؤ، اپنے گھر میں جا کر چھپ جاؤ۔ نہیں جم، اینا میری نے کہا، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ وہ جم کے پاس جا بیٹھی اور اس کا سر اپنی گود میں رکھا، اور اس کے ساتھ ہی جم نے آخری ہچکی لی اور اس کا سر ڈھلک گیا۔ حملہ آور بھی مر چکا تھا۔ مشل فرش پر پڑی جل رہی تھی۔ تہخانے کی دیواروں اور چھت پر سائے ناچ رہے تھے، جیسے یہ ان 5 آدمیوں کی بدروحیں ناچ رہی ہوں جو اس تہخانے میں قتل ہو گئے تھے۔ خزانہ دوسرے گڑھے میں تھا۔ 2 لاشیں اس گڑھے کی ڈھیری پر پڑی تھیں اور دونوں سے خون رس رہا تھا۔ اینا میری خوف سے کانپ رہی تھی۔ مشل کا ناچتا ہوا شعلہ اسے اور ڈرا رہا تھا۔ اسے اچانک خیال آ گیا کہ کوئی اور بھی آ سکتا ہے، گرجے میں ہی کوئی اور ہوگا۔ اس نے مشل وہیں پڑی رہنے دی اور تہخانے سے اوپر آ گئی۔ تہخانے کا دروازہ بند کیا اور آہستہ آہستہ چلنے لگی۔ اندھیرا سیاہ کالا تھا۔ اگر یہ لڑکی اس گرجے سے واقف نہ ہوتی تو دیواروں سے اور دوسری ان چیزوں سے ٹکراتی جو وہاں پڑی ہوئی تھیں، اور اسے باہر نکلنے کا راستہ نہ ملتا۔ صرف خوف تھا جو اسے چلنے نہیں دے رہا تھا۔ باہر نکلنے سے وہ ڈر رہی تھی۔ انلس کے دارالحکومت کی رات خاموشی سے گزر رہی تھی، اور یہ خاموشی بڑی ہی ڈراؤنی تھی۔ شہر کے بیشتر گھر خالی ہو چکے تھے، اور ایک دلکش نوجوان لڑکی کے لیے یہ بہت بڑا خطرہ تھا۔ وہ گرجے میں چھپنے سے گھبرا رہی تھی۔ اس نے دل مضبوط کیا اور باہر نکل گئی۔ دیواروں کی اوٹ میں چلتی اپنے گھر پہنچی اور اندر سے دروازے کی زنجیر چڑھا دی۔ اس رات کے بطن سے سحر نے جنم لیا تو طارق بن زیاد نے اپنے لشکر کو کوچ کا حکم دیا۔ یہ آخری پڑاؤ تھا اور یہ سفر زیادہ لمبا تھا۔ طارق نے اپنے نائبین اور دیگر عہدیداروں کو زبانی ریہرسل کرا دی تھی
کہ تلیتا کے محاصرے کو کس طرح کامیاب کرنا ہے۔ 712 عیسوی 93 ہجری کے آخری دنوں کا واقعہ ہے۔ امیر افریقہ موسیٰ بن نصیر 18,000 پیادوں اور سواروں کا لشکر لے کر اندلس کے جنوبی ساحل پر اترا۔ اس نے اپنے 2 بیٹوں عبداللہ اور مروان کو سالار بنا کر اپنے ساتھ رکھا تھا اور اپنے بڑے بیٹے عبدالعزیز کو اپنا قائم مقام امیر افریقہ بنا گیا تھا۔ وہ اہل قریش کے چند ایک سرکردہ افراد کو بھی، جن میں علی ابن ابی الحمی اور حیات ابن تمامی خاص طور پر قابل ذکر ہیں، ساتھ لے گیا تھا۔ ان میں 2-3 ضعیف العمر صحابہ اکرام بھی جو لڑائی میں شامل ہونے کے قابل ہی نہیں تھے۔ ان کے علاوہ وہ چند ایک مرحوم صحابہ اکرام کے بیٹوں کو بھی ساتھ لے گیا تھا، اور اس نے طارق بن زیاد کو اطلاع تک نہ دی کہ وہ اندلس پر اپنی زیر کمان فوج کشی کر رہا ہے۔ اس نے طارق بن زیاد کو یہ حکم نامہ بھیجا تھا کہ وہ جہاں تک پہنچ گیا ہے وہاں سے آگے پیش قدمی روک دے۔ فوجی نقطہ نگاہ سے دیکھا جائے تو یہ حکم بھی نقصان دہ تھا۔ صرف طارق بن زیاد ہی بہتر طور پر سمجھ سکتا تھا کہ اس کے سامنے صورتحال کیا ہے اور اس کے مطابق اسے کیا کرنا چاہیے۔ اس نے اپنے سالاروں سے مشورہ کیا تھا، کسی ایک نے بھی نہیں کہا تھا کہ اس صورت میں پیش قدمی روک دی جائے، جبکہ دشمن کے پاؤں اکھڑ چکے ہیں اور اس کی فوجی طاقت بکھر کر تباہ ہو چکی ہے۔ موسیٰ بن نصیر نے طارق بن زیاد کو 7,000 فوج دے کر بھیج دیا تھا، اور اس فوج میں صرف بربر تھے، جو جنگجو تو ضرور تھے لیکن باقاعدہ جنگ لڑنے کے طور طریقے سے واقف نہیں تھے۔ ان کے پاس جاسوسی کا کوئی انتظام نہیں تھا، جو فوج کا سب سے زیادہ اہم شعبہ ہوتا ہے۔ بربر صرف لڑنا جانتے تھے۔ اس کے مقابلے میں موسیٰ بن نصیر خود گیا تو اپنے ساتھ جاسوسی نظام کے تجربے کار آدمی ساتھ لے گیا تھا۔ اس نے یہ فائدہ اٹھایا کہ اسے قبل از وقت پتہ چل جاتا تھا کہ آگے کیا ہے اور دشمن کی کیا کیفیت ہے۔ طارق بن زیاد جو مقامات فتح کرتا ہوا آگے بڑھا تھا، ان میں سے 2 مشہور مقامات میڈونا یعنی سیڈونا اور قرمونا تھے۔ موسیٰ بن نصیر کو اس کے جاسوسوں نے بتایا کہ ان دونوں شہروں میں طارق بن زیاد شہری انتظامیہ کو چلانے کے لیے عیسائی حکام مقرر کر گیا تھا۔ یہ بھی تاریخ کی ایک مجبوری تھی کہ اس کے پاس انتظامی امور کے لیے آدمی نہیں تھے، اس لیے اسے عیسائی اور یہودی حاکم مقرر کرنے پڑتے تھے۔ موسیٰ بن نصیر کو اطلاع ملی کہ ان 2 جگہوں پر عیسائیوں نے بغاوت جیسی صورتحال پیدا کر رکھی ہے، جو بہت جلد بغاوت بن جائے گی۔ موسیٰ بن نصیر نے اچانک دونوں جگہوں پر یکے بعد دیگرے چڑھائی کر دی۔ یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ مسلمانوں کی فوج جاتی اور اس کے لیے شہر کے دروازے بند ہو جاتے۔ حکومت تو بہرحال مسلمانوں کی ہی تھی۔ اس طرح موسیٰ بن نصیر نے دونوں شہروں پر اپنا قبضہ مضبوط کر کے عربی حاکم مقرر کر دیے۔ اس کا کارنامہ تھا کہ ان دونوں جگہوں پر اگر بغاوت کی چنگاری سلگ ہی رہی ہوتی تو موسیٰ بن نصیر نے اسے شعلہ یا دھماکہ بننے سے پہلے ہی سرد کر دیا۔ موسیٰ بن نصیر کی جنگی اہلیت اور قیادت کا امتحان اس وقت سامنے آیا جب اس نے اشبیلا کا رخ کیا۔ یہ اندلس کا ایک اور مشہور اور بڑا شہر تھا، جسے طارق بن زیاد نے اس لیے نظر انداز کر دیا تھا کہ وہ سب سے پہلے اندلس کی شاہ رگ یا اندلس کا دل اپنی مٹھی میں لینا چاہتا تھا۔ یہ شاہ رگ یا دل تلیتا تھا، جو اندلس کے بادشاہوں کی گدی تھی۔ اس کے علاوہ تاریخ کے پیش نظر تلیتا کی یہ کیفیت بھی تھی کہ بادشاہوں کی یہ گدی خالی پڑی تھی اور اندلس میں کسی کی حکومت نہیں تھی۔ تاریخ غرناطہ اور قرطبہ کو بھی تلیتا جیسے اہم مقامات سمجھتا تھا۔ پروفیسر ڈوزی نے لکھا ہے کہ یہ 3 مقامات ہاتھ آ جانے سے باقی مقامات کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی۔ وہاں کی فوج نے از خود ہی ہتھیار ڈال دینے تھے۔ یہ طارق بن زیاد کی جنگی فہم و فراست کا ایک کرشمہ تھا کہ اس نے اعلیٰ تدابیر کو بروئے کار لا کر کم سے کم فوجی طاقت سے زیادہ فائدہ حاصل کر لیا۔ موسیٰ بن نصیر نے اپنے جاسوس پہلے ہی اشبیلا بھیج دیے تھے۔ اس کے علاوہ اس نے میڈونا، سیڈونا اور قرمونا کے سرکردہ لوگوں سے اشبیلا کے متعلق احوال و قوائف معلوم کر لیے تھے۔ اس نے اس شہر کا محاصرہ کر لیا۔ اسے توقع تھی کہ اتنی زیادہ فوج سے وہ قلعہ بند شہر کو بہت جلد فتح کر لے گا، لیکن وہاں کی فوج نے ایسا طریقہ کار اختیار کیا جو ظاہر کرتا تھا کہ اس شہر کو اتنی آسانی سے نہیں لیا جا سکے گا جتنی موسیٰ بن نصیر کو توقع تھی۔ اشبیلا والوں نے دفاع کا اندازہ یہ اختیار کیا کہ الگ صبح اچانک شہر کے 2 دروازے کھلتے اور گھڑ سوار بند توڑ کر آنے والے سیلاب کی طرح باہر نکلتے اور مسلمانوں پر حملہ بول دیتے۔ وہ جم کر نہیں لڑتے تھے، بلکہ تلواریں اور برچیاں چلاتے آگے نکل جاتے اور واپس شہر میں چلے جاتے تھے۔ ان کا کوئی پتہ نہیں چلتا تھا کہ
کس وقت وہ کس طرف سے باہر نکلیں گے۔ موسیٰ بن نصیر نے اس صورتحال کا مقابلہ کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن محاصرہ طول پکڑتا گیا اور 1 مہینہ گزر گیا۔ موسیٰ بن نصیر تجربے کار سپہ سالار تھا۔ اس نے کئی قلعے سر کیے تھے۔ وہ خود بھی سپاہیوں کی طرح لڑا تھا، لیکن وہ عمر کے آخری حصے میں پہنچ گیا تھا، جہاں اس کا دماغ تو کام کرتا تھا لیکن جسم میں وہ دمخم نہیں رہا تھا جو اسے قلعے کے دیواروں پر بھی چڑھا دیا کرتا تھا۔ عیسائی فوج اس کی فوج کا نقصان کر رہی تھی اور وہ سوچ رہا تھا کہ کیا کرے۔ آخر اس کے دونوں بیٹوں عبداللہ اور مروان نے یہ دلیرانہ اقدام کیا کہ عیسائی گھڑ سوار حملے کے لیے قلعے سے نکلے تو ان دونوں بھائیوں نے اپنے گھڑ سواروں کو دوڑا کر قلعے کی دیوار کے ساتھ کر دیا اور اس طرح عیسائی گھڑ سواروں کی واپسی کا راستہ بند کر دیا۔ مسلمان سواروں کے لیے خطرہ یہ تھا کہ دیوار کے اوپر سے تیر انداز ان پر تیر برساتے تھے۔ اس نقصان کو برداشت کیا گیا اور عیسائی گھڑ سواروں کو گھیر کر ختم کر دیا گیا۔ یہ طریقہ بہت زیادہ خون اور جانوں کی قربانی مانگتا تھا، لیکن اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نہ تھا۔ ایسے 3-4 معرکے لڑے گئے تو شہر کی فوج کی نفری بہت ہی کم ہو گئی۔ موسیٰ بن نصیر نے سوچ لیا کہ اپنا اور دشمن کا جس قدر خون بہایا جا سکتا ہے بہایا جائے اور یہ شہر فتح کیا جائے۔ 1.5 مہینے کے بعد قلعہ فتح ہو گیا۔ اندلس کا ایک اور بڑا شہر میریدا تھا۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ میریدا کو تلیتا سے زیادہ اہمیت حاصل تھی۔ موسیٰ بن نصیر نے اس شہر کی طرف کوچ کیا۔ یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ تلیتا کا ذکر پہلے کیا جائے۔ طارق بن زیاد تلیتا کی طرف جا رہا تھا۔ وہ اتنا سنجیدہ اور متفکر کسی بھی لڑائی سے پہلے نہیں ہوا تھا جتنا وہ اب تھا۔ اسے تلیتا کا جو قدرتی اور پھر انسانوں کا بنایا ہوا دفاع بتایا گیا تھا وہ اسے پریشان کر رہا تھا۔ اس نے اپنے سالاروں سے موسیٰ بن نصیر پر اس خفگی کا اظہار کئی بار کیا کہ اس نے اسے مزید کمک نہیں بھیجی۔ وہ کمک کی ضرورت بڑی شدت سے محسوس کر رہا تھا۔ یہ طارق بن زیاد کی خوش نصیبی تھی کہ ہزاروں بربر اس کے پاس خود ہی پہنچ گئے تھے، ورنہ وہ اتنی زیادہ کامیابیاں اتنے کم عرصے میں حاصل نہ کر سکتا۔ یہ تو اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ موسیٰ بن نصیر 10,000 سواروں اور 8,000 پیادوں کے ساتھ اندلس میں داخل ہو چکا ہے۔ طارق بن زیاد کو یہ تو معلوم ہو گیا تھا کہ تلیتا کا دفاع بہت مضبوط ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہ تھا کہ تلیتا کے اندر کی کیا کیفیت ہے۔ تلیتا کے شاہی محل میں ایک اور ہی ڈرامہ چل رہا تھا۔ وہاں کوئی بادشاہ نہیں تھا۔ بادشاہ کی اولاد تھی، اس اولاد میں صرف ایک بیٹا تھا جو اس کی جائز اولاد تھی۔ اس کا نام رچمنڈ تھا۔ اس کی عمر 18-19 سال تھی۔ دستور کے مطابق وہی تخت کا جانشین تھا، لیکن وہ اسی عمر میں عیش و عشرت میں پڑ گیا تھا۔ ماں باپ اسے امور سلطنت کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے، لیکن ان کی ہر کوشش ناکام رہی۔ وہ شکار کا شوقین تھا اور اس کا دوسرا شوق یہ تھا کہ جس خوبصورت اور نوجوان لڑکی کو دیکھتا اسے اپنے ساتھ لے آتا اور کچھ دنوں کے بعد اسے ایک اور لڑکی کے لیے جگہ خالی کرنے کی خاطر چلتا کرتا۔ روڈرک اندلس کا شہنشاہ تھا۔ اس نے باقاعدہ حرم بنا رکھا تھا جس میں اندلس کی ہی نہیں بلکہ ارد گرد کے ملکوں کی حسین ترین عورتیں موجود تھیں۔ ان میں سے 2-3 کو وہ اس طرح اپنے ساتھ رکھتا تھا جیسے یہ اس کی جائز بیویاں ہوں۔ اس کی جائز اور قانونی بیوی ایک ہی تھی جو اس کے اس عیاش بیٹے کی ماں تھی، لیکن ان 2-3 عورتوں نے روڈرک کی اولاد پیدا کی تھی جو جائز نہیں تھی، اس لیے وہ شاہی خاندان کی اولاد نہیں کہلا سکتی تھیں۔ حرم کی باقی عورتوں کو تو تھوڑے تھوڑے عرصے بعد نکال دیا جاتا تھا اور ان کی جگہ کئی نئی لڑکیاں آ جاتی تھیں، لیکن یہ 2-3 عورتیں روڈرک کی منظور نظر بن گئی تھیں۔ ادھیڑ عمری میں بھی وہ محل میں موجود تھیں۔ ان کی اولاد جوان ہو چکی تھیں۔ اب روڈرک کی جانشینی کا مسئلہ سامنے آیا تو ان عورتوں نے اپنے اپنے بیٹے کو اندلس کا بادشاہ بنوانے کی سازشیں شروع کر دیں، لیکن روڈرک کے جائز بیٹے رچمنڈ کی موجودگی میں کوئی اور تخت پر نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ تلیتا میں فوج کا جرنیل یوگو بیلچی تھا۔ وہ روڈرک کا دستے راست تھا۔ لوگ اور فوجی تو یہ سمجھتے تھے کہ وہ اتنا قابل اور تجربے کار ہے کہ روڈرک اسے تلیتا میں ہی رکھتا ہے اور باہر کسی لڑائی میں نہیں بھیجتا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ یہ جرنیل روڈرک کی ملکہ کا منظور نظر تھا۔ ملکہ روڈرک پر ایسی بری طرح چھائی ہوئی تھی کہ وہ اس پر حکم چلاتی تھی اور اپنی بات منوا لیتی تھی۔ وہ روڈرک کو اس فرما برداری کا یہ انعام دیتی تھی کہ جہاں اسے کوئی خوبصورت اور نوجوان لڑکی اچھی لگتی اسے وہ روڈرک کو بطور تحفہ پیش کرتی تھی۔
رॉड्रिक کا बेटा रिचमंड उन 2-3 लड़कियों को भी अपने सोने के कमरे में ले आया करता था जो उसके बाप की दाश्ताओं की बेटियां थीं और उनका बाप रॉड्रिक ही था। उनमें लीज़ा नाम की एक लड़की थी जिसकी उम्र 20-22 साल थी। उसका एक बड़ा भाई था जिसका नाम बर्कसन था, जिसकी उम्र 24-25 साल हो गई थी। वो भी रॉड्रिक का बेटा था और महल में उसे अच्छा खासा सरकारी रुतबा हासिल था। जनरल ह्यूगो बेल्जी रॉड्रिक की ही तरह अय्याश आदमी था। रॉड्रिक मारा गया तो महल में अमलन उसी जर्नल की हुक्मरानी थी। उसे लीज़ा बहुत अच्छी लगती थी। रॉड्रिक के मरने के बाद उसने लीज़ा पर डोरे डालने शुरू कर दिए, लेकिन लीज़ा उसके हाथ नहीं आती थी। उसने लीज़ा से यह भी कहा था कि वो उसके साथ बाकायदा शादी करना चाहता है, फिर भी लीज़ा उससे दूर रही। उस जर्नल ने लीज़ा को बड़ी सख्त धमकी दी। लीज़ा ने कहा कि वो मलिका को बता देगी। उसे शायद मालूम था कि वो जर्नल मलिका से बहुत डरता है, बल्कि आखिर मलिका थी वो जिसके खिलाफ जो चाहे कर सकती थी। उस जर्नल की हैसियत मलिका की ही बदौलत थी। रॉड्रिक के मरने के कुछ अरसे बाद जब तारिक बिन ज़ियाद तलीता की तरफ पेशकदमी कर रहा था, एक रात लीज़ा जर्नल ह्यूगो बेल्जी के पास पहुंच गई। तुम कैसे? जर्नल ह्यूगो बेल्जी ने पूछा। आप ही के पास आई थी, लीज़ा ने जवाब दिया और पूछा, आप हैरान क्यों हो गए हैं? तुम्हें यहाँ आते किसी ने देखा तो नहीं? नहीं, लीज़ा ने जवाब दिया। लीज़ा को मालूम नहीं था कि महल के एक आदमी ने उसे देखा था और वो दबे पांव उसके पीछे चल पड़ा था। वो रिचमंड था। मैं कमसिन और नादान नहीं हूँ लीज़ा, जर्नल ह्यूगो बेल्जी ने कहा। तुम्हारा चेहरा और तुम्हारा अंदाज बता रहा है कि तुम किसी और मकसद के लिए आई हो। वो मकसद बता दो। मैं कमसिन और नादान हूँ, लीज़ा ने कहा। मुझे तजर्बा नहीं कि किसी को अपने हाथ में लेने के लिए किस तरह बात की जाती है, इसीलिए मैं सीधी बात करती हूँ। आप मेरे साथ शादी करना चाहते हैं और मैं इनकार करती रही हूँ। मेरी जगह आप होते तो आप भी इनकार करते। अपनी और मेरी उम्र में फ़र्क देखिए, लेकिन अब मैं अपने आप को आपके हवाले करने के लिए आई हूँ। शादी करके बीवी बना लें या बग़ैर शादी के। मैं कुछ और पूछ रहा हूँ, ह्यूगो बेल्जी ने कहा। जिस काम के लिए आई हो पहले वो बताओ। आप जानते हैं कि बर्कसन मेरा भाई है, लीज़ा ने कहा, और आप ये भी जानते हैं कि हम दोनों बहन भाई शहंशाह रॉड्रिक की औलाद हैं। क्या आप नहीं समझे कि तख्त का वारिस मेरा भाई भी है? लेकिन बर्कसन बादशाह की कोई कानूनी औलाद नहीं, ह्यूगो बेल्जी ने कहा। मज़हब भी उसे रॉड्रिक का बेटा नहीं मानता। तुम्हारी ये ख्वाहिश बच्चों जैसी है, उसे दिल से उतार दो। जर्नल ह्यूगो बेल्जी शराब पी रहा था। लीज़ा उसकी गोद में बैठ गई और बच्चों की से अंदाज में उसे प्यार करने लगी। बूढ़े जिस्म में शराब और इतनी हसीन लड़की ने नई रूह फूंक दी। नशा दिमाग को चढ़ गया और बूढ़ा जर्नल कमसिन और नादान बन गया। तुम ही बताओ, मैं तुम्हारे भाई को किस तरह तख्त पर बिठा सकता हूँ? ह्यूगो बेल्जी ने पूछा। रिचमंड को कत्ल करा दें, लीज़ा ने कहा। तख्त ताज का वारिस तो वही है। ऐलान हो या ना हो, बादशाह वही है। अगर वो ना रहे तो फिर आप बर्कसन को बादशाह बनवा सकते हैं। क्या तुम अपने भाई के सर पर उनलस का ताज रखने के लिए माँ के इकलौते बेटे को मरवाना चाहती हो? बूढ़े जर्नल ने शराब के नशे में लड़खड़ाती हुई आवाज़ में कहा। सिर्फ इसलिए नहीं, लीज़ा ने कहा। मैं इसलिए भी शहजादा रिचमंड को मरवाना चाहती हूँ कि वो मुल्क को नुकसान पहुँचाएगा। आप देख रहे हैं कि आधा मुल्क हाथ से निकल गया है। हमला आवर फौज तूफान की तरह आ रही है। उस शहजादे का बाप मारा गया है, मगर ये पहले की तरह ऐशो इशरत में मस्त है। कल रात उसने मुझे पकड़ लिया और बाग में ले गया था। मैं उससे अपने आप को कैसे बचा सकती थी? मेरा बस चले तो मैं अपने हाथों उसे जहर दे दूं। मैं बहुत चीखी कि मैं तुम्हारे बाप की बेटी हूँ। क्या आप उसे ज़िंदा रहने का हक़ दे सकते हैं? हाँ, दे सकता हूँ, ह्यूगो बेल्जी ने कहा। मैं उसे कत्ल नहीं कर सकता, न उसे कत्ल करवा सकता हूँ। आप मलिका से डरते हैं, लीज़ा ने कहा। नहीं, ह्यूगो बेल्जी ने कहा। कोई बाप अपने बेटे को कत्ल नहीं कर सकता। रिचमंड मेरा बेटा है, ये रॉड्रिक का बेटा नहीं। रॉड्रिक से मलिका की कोई औलाद नहीं हुई। लीज़ा के लिए ये इंकिशाफ कोई चौंका देने वाला इंकिशाफ नहीं था। बादशाह के महल में यही कुछ होता था।
کون کس کی اولاد ہے؟ اس سوال کا صحیح جواب اولاد کی ماں کے سوا کوئی نہیں دے سکتا تھا۔ ایک جرمن تاریخ دان آگسٹ میبل نے لکھا ہے کہ راڈرک صحیح معنوں میں جنگجو تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ روایتی بادشاہ تھا، ایسا بادشاہ جو اپنی رعایا کو نیم فاقہ کش رکھ کر عیش و عشرت کو اپنا جائز حق سمجھتا تھا۔ فوج ایسے بادشاہ کی بادشاہی کا تحفظ نہیں کیا کرتی جو فوجیوں اور اس کے رشتہ داروں کے حقوق کا تحفظ نہیں کرتا۔ راڈرک نے اتنے تھوڑے بربروں سے جو شکست کھائی تھی وہ اسی وجہ سے کھائی تھی۔ راڈرک کی اپنی بیوی اس کی وفادار نہیں تھی، وہ مر گیا تو اس کا وہ جرنیل جو تلیتا کے دفاع کا ذمہ دار تھا ملکہ کے ہاں بیٹھا شراب پی رہا تھا اور شہر خالی ہو گیا تھا۔ کیا آپ شہر کو مسلمانوں سے بچا لیں گے؟ لیزا نے جرنیل یوگوبیلجی سے پوچھا۔ جرنیل جواب دینے ہی لگا تھا کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر آیا۔ ہیلو رچمنڈ، جرنیل نے پیار سے کہا۔ آؤ آؤ۔ وہ راڈرک کا اکلوتا بیٹا رچمنڈ تھا جس کا دراصل باپ جرنیل یوگوبیلجی تھا۔ رچمنڈ اس تک پہنچا۔ اس نے لیزا کو اس کمرے میں آتے دیکھا تھا اور کھڑکی کے ساتھ کان لگا کر اس کی باتیں سنی تھیں۔ میرے باپ تم ہو، رچمنڈ نے جرنیل سے کہا۔ میں اپنے آپ کو بادشاہ کا بیٹا سمجھتا رہا ہوں۔ اس نے بڑی تیزی سے خنجر نکالا۔ یوگوبیلجی شراب کے نشے میں تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے آپ کو بچاتا، رچمنڈ کا خنجر اس کے دل میں اتر چکا تھا۔ رچمنڈ نے ایک بار پھر خنجر اسی مقام پر مارا۔ بوڑھا جرنیل آگے کو جھکا اور منہ کے بل فرش پر گرا۔ لیزا چیخ مار کر باہر کو بھاگی، لیکن رچمنڈ نے اسے دروازے میں ہی پکڑ لیا اور خنجر کے 2 وار کر کے اسے بھی ڈھیر کر دیا۔